وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیجیے آپ سب بھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. کل ہم لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھا اور امید ہے کہ سورہ اخلاص جو ہم لوگوں نے کل پڑھا تو اس کے ذریعے سے بہت کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور خاص طور سے عقیدے کے تعلق سے جو خاص باتیں تھیں وہ ہمیں ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی. ٹھیک ہے؟ تو کل ایک چیز اس میں رہ گئی تھی بالکل لاسٹ کی، جس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ سورۃ الاخلاص سے محبت پر بھی جنت کی بشارت ہے. تو وہ چیز ہم لوگ 2-4 منٹ میں کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ 11B ہم آج پڑھیں گے. تو اس کو پڑھیے ذرا سا اسکرین پہ جو عبارت ہے، جلدی سے پڑھ لیجیے بسم اللہ کر کے. بسم اللہ الرحمن. ایک صحابی نماز کے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ سورۃ الاخلاص سے مطلب کہ دل میں ایک وہ بھی ہونا چاہیے کہ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات ہے، اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے تعلق سے بات ہے، اور اس سے محبت ہو، اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو بار بار یاد کرتا ہے. تو اب یہ چیز کس طرح ہمارے اندر آئے، محبت کیسے آئے، تو اس کے تعلق سے کچھ مشورے دینا چاہ رہے ہیں. آگے پڑھیے کیا کیا مشورے ہیں اس میں، اس کو پڑھتے ہیں. پڑھیں، کوئی پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بہت بڑے افسر یا تاجر وغیرہ ہوں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہیں اور میرے بھائی فلاں آفیسر ہیں وغیرہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق، رازق رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر کیوں نہ ہم ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا ہے. سورہ اخلاص ہے. مطلب کیا اس میں بتائے کہ انسان مطلب اگر کسی کا کوئی خاص ہے، کوئی بڑا افسر ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اس کا ذکر کرتا ہے کہ ارے میرے ابو تو MLA رہ چکے ہیں، میرے چچا تو جو ہے وہ DM ہے، میرے پھوپھا تو وہ فلاں ہیں، میرے یہ تو ڈاکٹر ہیں، میرے وہ انجینئر ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان سب سے بڑا ہے. جب ہم اپنے دنیا کے رشتے کو اتنے فخر سے بتاتے ہیں، اچھے سے یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہی بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ بار بار یاد کیا جائے، ذکر کیا جائے. تو اس کے لیے کیا ہے، سورہ اخلاص ہمیشہ یاد رکھیے اور سورہ اخلاص پڑھیے. اور کیا بتا رہے ہیں، پڑھیے آگے دیکھیے اسکرین میں. اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے 99 نام ہیں، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا نہ رہے اور نہ ہوگا. نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جب اللہ کو ہم یاد کریں اور اللہ سے ایک محبت اور امید کے ساتھ اس کو یاد کریں. محبت مطلب اللہ کی محبت ایسی نہیں، اللہ کی عظمت یہاں مراد ہوتی ہے. محبت
میں آدمی یعنی اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک مطلب کہ جو اس کی جگہ ہے دل میں، انشاءاللہ وہ جگہ دل ہمارا دے گا اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے گی، ہے نا؟ جب ہم یہ چیز یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دیتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں اللہ ہم کو پکڑ لے، لیکن اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ ہم کو دیتے جا رہا ہے، ہاں؟ اور اللہ کے ناموں کو، اس کی صفات کو یاد کیجئے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہوگا۔ تو جب یہ چیزیں یاد کریں گے تو خود بخود آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی یاد بس جائے گی۔ پھر کیا بتا رہے ہیں؟ پڑھیے، کوئی پڑھے جس کے بس لیے بار بار پڑھیے۔ شرک کی اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی اور غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو ہمیں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا۔ پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے۔ اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے۔ مطلب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ اس نے ہمیں بتا بھی دیا کہ شرک کیا ہے، میں کون ہوں، تاکہ اس کو پہچان لیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کرم نہ فرماتا اور یہ کتاب نہ دیتا، یہ صورت نہ نازل کرتا اور ہمیں نبیوں کے ذریعے سے یہ پیغام نہیں ملتا تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے، پتہ نہیں ہم کس کی پوجا کرتے، کس کی ارچنا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اسی ملک میں جو ہے وہ مطلب ندیوں کی پوجا ہوتی ہے، چوہے بلی کی عبادت ہوتی ہے اور چاند ستاروں کی عبادت ہوتی، پتہ نہیں کہاں ہمارا سر جھکتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سر کو عزت دی کہ صرف اللہ کے سامنے ہمارا یہ سر جھک رہا ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سورہ اخلاص جب ہم پڑھے تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قل هو اللہ احد، احد میں کیا چیز ہے، چار چیزیں کون سی ہیں، کون سی چار چیزوں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ چیز سامنے آنا چاہیے۔ ولم یقل اللہ الصمد، اللہ بے نیاز اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ولم یقل له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ لم یلد ولم یولد، درمیان کی جو دو آیتیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی تو اس صورت سے ہمیں محبت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اس صورت کی محبت کو ڈالے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ پھر اب آج کی کلاس ہم سب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اب ہم گرامر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو گرامر شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ پچھلا سورہ اخلاص والی ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے اور اب اس کو بالکل بند کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اب نئے سرے سے ذہن کا ایک دروازہ کھولیے اور وہاں پہ ان چیزوں کو اسٹور کیجیے، اور اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ آج ہم کیا سیکھیں گے انشاءاللہ؟ آج انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے فعل ماضی۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں بھائی؟ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ تو فعل ماضی مطلب جو پاسٹ کو ہوتا ہے، ہاں، گزرا ہوا۔ ضرب، سمع، علم، عمل، چار ورب ہم سیکھیں گے۔ کون کون سے؟ ضرب، سمع، علم، عمل۔ ہاں، ضرب مینس کیا ہو گیا؟ مارنا، وہ مارتا ہے۔ سمع مطلب سننا، ہے نا، وہ سنتا ہے۔ علمہ مطلب جاننا، ہے نا، وہ جانتا ہے۔
عاملہ مطلب کیا ہو گیا جو ہے عمل کرنا، وہ عمل کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ان 4 چیزوں کے تعلق سے ہم پڑھیں گے. اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو ٹی پی آئی کے ذریعے پڑھیں گے. ٹی پی آئی کیا ہے بھائی؟ تو میرے ساتھ دوہرا دیجئے. سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے، کیجیے، مل کر کیجئے. مل کر تو انشاءاللہ گرامر بھی بہت ایزی ہو جائے گا. اب الفاظ کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف، ہے نا. ہاں، اسم، فعل اور حرف. اور ہم لوگ فعل کو پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ کس کو پڑھ رہے ہیں؟ فعل کو پڑھ رہے ہیں، ہے نا. فعل پڑھ رہے ہیں. اسم یا حرف جیسے کتابک، من کا، ہے نا. اسی طرح فعلت، کتابی میری کتاب، منی مجھ سے، فعلت میں نے کیا. کتابکم تم سب کی کتاب، منکم تم سب سے، فعلتم تم سب نے کیا. کتابنا ہماری کتاب، منا ہم سب سے، فعلنا ہم سب نے کیا، ہے نا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ورب جو ہے وہ اکثر 3 حرف سے بنتے ہیں. اکثر یہاں کہا گیا نا، سارے ایسے نہیں ہوتے. ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ 4 حرف کے بھی ملیں گے، 5 کے بھی ملیں گے، بٹ 3 کے زیادہ مل رہے ہیں. فعل، فتح، نصر، ضرب، ہے نا. یہ ریویژن چل رہا ہے، اپنے فوراً اس کو ریویژن کیجئے. فعل کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 کون کون سی؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل ماضی جو ہو گیا، ہے نا. فعل ماضی کا ایک بار ہم ریویژن کرتے ہیں. فعل ماضی کا جو ایک پورا کون سا فارمیٹ ہے، وہ کیسا ہے، ٹیبل ہے کیسا ہے. تو میرے ساتھ ٹی پی آئی کے ذریعے سے ریویژن کر لیجئے فوراً. فعل اس نے کیا، ہے نا. مطلب اس نے کیا تو اس طرح سے نیچے کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں. فعلو ان سب نے کیا. فعلت آپ نے کیا. فعلت میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا، ہے نا. تو ماضی میں کیا چیز دیکھنا ہے؟ دیکھیے لاسٹ چینج ہو رہا ہے. واو آ گیا، تا آ گیا، ہے نا. تا زبر تا تو آپ، تا پیش تو لاسٹ میں آ گیا تو میں، تا میم پیش تم آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ سب. اور نون الف زبر آ گیا نہ تو ہم سب، ہے نا. تو یہ لاسٹ کا یاد رکھیے، بہت ایزی ہو جائے گا سب انشاءاللہ. اب یہاں پر حل آ گیا. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حل فعل کیا آپ نے کیا؟ جواب دیجئے. نعم فعل، ہاں ہاں ہم نے کیا. ہاں ہم نے کیا. حل فعلو یا آپ سب نے کیا؟ نعم غلط فعلوا. ہو رہا ہے، غلط. آپ لوگ بھی نہیں اس کو کلیئر کریں. حل فعل کیا اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا. نعم فعل، ہاں سب نے کیا. اب آپ سے پوچھ رہے ہیں حل فعلت، نعم فعلت، حل فعلتم. نعم فعلنا. اسی طرح خیرن اور خیرن یہ بھی آپ نے پڑھا تھا. تو یہ تو پچھلا ہو گیا، ہم لوگ فوراً آگے آتے ہیں. چلیے اب آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. کون کون سا ہے ورب ہمارا؟ تو اس سے پہلے گہری سانس لے لیجئے. الحمدللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا ساری چیزیں سکھا دی، الحمدللہ. اور دیکھیے اب آگے شروع ہو جائیے. دیکھیے 4 چیزیں ہمیں آج پڑھنا ہے، 4 ورب. نمبر 1 ورب کیا ہے؟ ضربا. میننگ کیا ہوئی؟ اس نے مارا، ضربا. سمع میننگ کیا ہوئی؟ اس نے سنا. علم میننگ کیا ہوئی؟ اس نے جانا، عامل میننگ کیا ہوئی؟ اس نے اس عمل نے کیا. عمل کیا. ضربا، سمع، علم، عمل. ٹھیک ہے. چلیے اب شروع کرتے ہیں. ضربا مطلب کیا ہو گیا؟
मारना मारना। अरे भाई ज़रबा ज़रबा ज़रबा, उसने मारा। हाँ थोड़ा ही सा तो फर्क है। ज़रबा ये वर्ब है, उसने मारा। ज़रबा ये क्या है, इसका मतलब उसने मारा। ज़रबा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या था ज़रबा? ज़रबा मतलब उसने मारा मारा। ज़रबा उसने मारा। यहाँ पे एक खास चीज देखिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये होता है ज़रबुन। एक चीज क्या है ज़रबुन, क्या है ज़रबुन। ज़रबुन। ज़रबा और ज़रबुन, ज़रबुन में क्या फर्क है? ज़रबा पर ज़बर है, ज़रबुन में दो पेश है। नहीं वैसे बताइए, रा पे और क्या दिख रहा है? ज़रबुन हाँ? ज़बर देखिए इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या दिख रहा है? ज़रबा हाँ रा पर क्या है, इसमें जबर है और इसमें बीच वाले हर्फ पे क्या है, साकिन है। हुरूफ साकिन है ना। ज़रबुन, ज़रबुन असल में हो गया। तो आप सोच रहे होंगे जब ये फेल है, वर्ब है, इसके लास्ट में तनवीन कैसे आ गई? तनवीन हालांकि इस्म की अलामत है। तो सही मायने में जब यहाँ पे ये बीच में इसमें सुकून आ गया और यहाँ पे तनवीन आ गई, तो अब ये वर्ब रहा भी नहीं। वर्ब के अंदर जमाना पाया जाता है ना, वर्ब के अंदर ज़माना पाया जाता है ना, या तो माजी होगा या हाल होगा या मुस्तकबिल होगा। मुस्तकबिल होगा, हाँ? माजी होगा, हाल होगा या मुस्तकबिल होगा। और ज़रबा में माजी का माने पाया जा रहा है। बट जब ज़रबुन आप कह देंगी तो ज़रबुन क्या है, ये रूट वर्ड हो गया। क्या हो गया? ज़रबुन हो गया, क्या हो गया? रूट हो गया, मतलब जड़ हो गई, मसदर हो गया। अब यहाँ से माजी भी निकलता है ना, और यहाँ से और सब चीजें भी निकलती हैं, आगे हम उसको बताएंगे। जैसे जारिब होता है ना। जैसे हम लोगों ने कुरान में पहली आयत कौन सी पढ़ी सूरह फातिहा में? पढ़िए सूरह फातिहा की पहली आयत, बिल्कुल पहला वर्ड कौन सा? अल्हम्दु। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। अल्हम्दु मीम पे क्या है? जज्म, सुकून है। अल्हम्दु, हमदु, हमदु है ना, हमदु। अब ये सुकून है ना, बट क्या है, ये एकदम से इस्म तो है ना, बट ये ऐसा इस्म है जो वर्ब बन सकता है। कैसा इस्म है जो वर्ब बन सकता है? क्यों? हम्द माने होता है तारीफ, और हमीदा मतलब होता है तारीफ करना, है ना। फर्क समझ रही है? इसी से बन जाएगा हामिद। हामिद मतलब हम्द करने वाला, हम्द करने वाला, तारीफ करने वाला। इसी से बन जाएगा महमूद। महमूद मतलब जिसकी तारीफ की जाए। ये सब बन किससे रहा है? देखिए हा मीम दाल यहाँ पे भी है, हा मीम दाल यहाँ पे भी है। तो ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड ये बनता है। रूट वर्ड जब सिर्फ रूट वर्ड रहेगा तो वो इस्म की तरह होता है, उसको कहते हैं इस्म। इसमें मसदर आगे सुने पढ़ेंगे इसको। अभी सिर्फ मेरा ये बताने का मकसद है, ज़रबा मतलब उसने मारा, बट ये रूट वर्ड ज़रबुन आ गया, हमदुन की तरह। अलिफ लाम के साथ अल ज़रबु पढ़िए या ज़रबुन पढ़िए, मतलब क्या हो गया? मारना, ओनली मारना, है ना? समझ गई? हाँ। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, चलना। चलना एक चीज है इस्म की तरह, बट क्या है? चल रहा है, वो चल कर गया, वो चल कर आएगा, ये अलग चीज है। इसमें जमाना पाया जाएगा तो ये वर्ब हो जाएगा, है ना।
ٹھیک ہے آگے بڑھیں. سمجھ میں بات آ گئی نا؟ اس کو یہ بس ذہن میں بٹھائے رکھیے, آگے پھر اس کو اور ایکسپلین کریں گے. ضربہ مطلب اس نے مارا. تو اب ایک بار میرے ساتھ اس کا ٹیبل کیجئے. ضربہ اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربت آپ نے مارا, ضرب تمہیں نے مارا, ضرب تم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. ون مور. ضرب اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربت آپ نے مارا, ضرب تمہیں نے مارا, ضرب تم آپ سب نے مارا, ضرب نہ ہم سب نے مارا. اب میں صرف عربی پڑھوں گا, آپ اس کا ترجمہ بتائیے. ضربا, ضربو, ضربت, ضربتو, ضربتم, ضربنا. اب میں صرف ٹی پی آئی کروں گا اور آپ عربی اور اس کا ترجمہ دونوں بتا لیں گی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, تو غور سے مجھے دیکھیے. لک ایٹ می. اس میں یاد رکھنے والی چیز کیا ہے؟ ضربہ مطلب کیا ہے؟ مارنا. ضربہ مطلب کیا ہے؟ اس نے مارا, ہے نا. ضربہ. اب بس یہ لاسٹ کا چینج دیکھتے رہیے. اگر ضربہ میں تا آ گیا تو آپ نے مارا, ضربہ میں تو آ گیا تو میں نے مارا, ضربہ میں تم آ گیا تو آپ سب نے مارا, ضربہ میں نہ آ گیا تو ہم سب نے. بس یہ لاسٹ کی چیز یاد رکھیے اور مین میننگ یاد رکھیے. اور یہ اسٹرکچر ہمیشہ رہے گا. فعل ماضی جو 3 حرف والے رہیں گے اس میں یہی چیز, یہ لاسٹ کی چینجنگ سیم رہے گی. کوئی بھی ورب ہے, فعلا مطلب کرنا, تو یہ لاسٹ کی چینجنگ سب میں رہے گی. سمع مطلب سننا, تو سمع, سمعو, سمعتا, سمعتو, سمعتم, سمعنا, سب میں لاسٹ کی چینجنگ سیم رہے گی. شروع کے 3 ورڈ بدلیں گے, اس سے ورب کی میننگ بدل جائے گی نا, میننگ بدلے گی. وہی بس خیال کرنا ہے. چلیے. حل ضربہ, کیا اس نے مارا؟ کیا اس نے مارا؟ ہاں ان سب نے مارا. کیا ان سب نے مارا؟ میں سوال کر رہا ہوں, اب آپ لوگ بتائیے, صرف جواب دیجیے. آپ اس کا ترجمہ نہیں. حل ضربہ, ما ضرب. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ما ضربہ مطلب اس نے کیا نہیں ہوگا یہاں, نہیں, یہاں میں نہیں. نے نہیں مارا. ارے اس نے نہیں مارا. اس نے مارا. اس نے نہیں مارا. کہاں سے ان کو میں نے کی آواز اس میں سنائی آگے جو ہے؟ میں نے نہیں ہوگا بھائی, میں نے کہاں سے ہو جائے گا جو. میں نے کب ہوگا بتائیے؟ جب تو ہوگا. ضرب تو ہوگا. ہاں چلیے. حل ضربو, ما ضرب. حل ضربت, ما ضرب. حل ضربتم. ما ضرب. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت بہتر, ماشاء اللہ ہے, بہت بہتر, ماشاء اللہ. اب اسی طرح سے اب زید کو ہم لوگ اگزامپل لیتے ہیں. زید کے تعلق سے آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے جو فاعل بنتا ہے یعنی سبجیکٹ بنتا ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے یا دو زبر ہوتا ہے, تو اگر یہاں پہ ہم کر دیں حل ضرب زیدن, کیا میننگ ہوگی؟ کیا اس نے زید کو مارا؟ کیا اس نے زید کو مارا. اچھا حل ضرب زیدن اگر ہوتا تب کیا زید نے اس کو مارا؟ نہیں, اس نے نہیں, اس کو نہیں ہوگا. حل ضرب زیدن, کیا زید نے مارا, سمپل. حل ضربہ زیدن ہوتا تو کیا زید نے اس کو مارا؟
ہے نا. جی هل ضربوا زیدن، کیا جواب اس سب دیجیے. نے زید کو مارا؟ ارے اب جواب دیجیے بس، عربی میں جواب دیجیے، ما لیول آپ لے ضربوا لیں. زیدن. نہیں کرنے. هل ضربت زیدن، ما ضربت زیدن. ما ضربت. هل ضربتم زیدن. ما ضربنا زیدن. چلیے ٹھیک ہے. فٹافٹ جواب دیجیے. هل ضربت. ما ضربتو. ترجمہ کیجیے. اور ان لوگوں نے نہیں مارا. وما ضربتم. ان لوگوں نے. وما ضربو. ہاں وما ضربو. ان جی لوگوں نے. ان لوگوں کے لیے کیا آئے گا لاسٹ میں، کیا تبدیلی ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے؟ ضربو. واو واو تو واو کہاں دکھ رہا ہے؟ سی میں. وما ضربوا. وما ضربو. ہاں تو جو لوگ ضرب تم کہہ رہے تھے وہ لوگ غلط ہیں. ضربو صحیح ہے. چلیے کہیے الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے اب پھر ایک اور ورب سیکھتے ہیں. سمع. سمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے سنا. اس نے سنا. اور ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا ترجمہ کیجیے خود سے آپ. سمع مطلب اس نے سن لیا. اور اللہ یہاں پہ اللہ پہ پیش ہے تو سننا کون اللہ سن رہا ہے؟ اللہ نے سن لیا. اللہ نے. سن لیا. اللہ نے سن لیا یا سنا. اللہ نے سن لیا سنا. لمن میں کون کون سا ورب ہے؟ جس کی. نہیں لیمن میں کون جس کون نے. سا ہے؟ جس نے. ارے لام من. من ہے نا. لی من مطلب جو، اور لا مطلب کے لیے. تو جس اصل میں ہو جائے گا جس کے، جس نے جس نے. ہاں جس کے لیے نہیں ہوگا. جس نے. حمیدہ. حمیدہ مطلب اس کی ہم یعنی اس کی تعریف. تعریف کی. تعریف کی. اچھا یہ دیکھیے ہو الگ ہے. تعریف کی. ہو الگ ہے. حمیدہ ورب ایک ہے. حمیدہ. اب اس میں فاعل کون ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ حمیدہ میں فاعل کون ہے؟ ہو ہو فاعل ہے. اس نے تعریف کی. اللہ نے سن لیا. جس نے اس کی تعریف. جس نے اس کی تعریف کی. تو ورب اس میں فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا. ہیں؟ اوہو. چلیے ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے یہاں پہ. من میں جو ہو رہا ہے جو لمن جو ہے، جو لمن حمدہ جس نے تعریف کی. جس نے تعریف کی. یہ ادھر یہ ورب ہو رہا ہے. یہ اس کا یہاں جا رہا ہے ضمیر، اور اس کا لوٹ کے یہاں جا رہا ہے. ہو سے مطلب اللہ. جس نے اس کی تعریف کی یعنی اللہ کی تعریف کی. تو تعریف کرنے والا کون ہے؟ اللہ نہیں ہے. اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. سمع. اب اسی سے سمع یاد کرانا تھا اصل. تو چلیے فوراً اسٹارٹ کرتے ہیں. سمع اس نے سنا. اس نے سنا. سمعوا ان سب نے سنا. سمعت آپ نے سنا. سمعت میں نے سنا. میں نے سنا. سمعتم آپ سب نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. پھر میرے ساتھ. سمع اس نے سنا. سمعوا ان سب نے سنا. سمعت آپ نے سنا. سمعت میں نے سنا. سمعتم آپ سب نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. سمجھ میں آیا؟
جی سر اب میں صرف عربی بولوں گا، آپ اردو بتائیے. سمع، اس نے سنا उसने सुना سمعوا، ہم سب نے आपने سنا सुना ان سب نے سمعت، آپ نے سنا आपने सुना آپ نے سنا سمعت، میں نے سنا मैंने اور میں सुना نے سنا سمعتم، آپ سب نے आप سنا सब ने सुना سمعنا. ہم سب نے हम سنا सब ने सुना الحمدللہ. الحمدللہ. اب میں صرف ٹپیائی کروں گا، بتائیے. اس نے سنا उसने सुना عربی کے ساتھ، اس نے سنا عربی کے ساتھ. سمیع اس نے سنا اس نے سنا سمیع سنا سمیع उन सब ने सुना سمیع ان سب نے سنا سمیع आप سمیع آپ نے سنا سمیع हम सब ने सुना سمیع ہم سب نے سنا ہم سب نے سنا انہا. ہم سب نے سمیع تم آپ سب نے तुम سنا आप सब ने सुना سمیع سمیع تو میں میں نے نے سنا سنا تھوڑا سا انگلی میں ادھر ادھر کر دیا تو آپ لوگ کنفیوز ہو گئے. بہرحال الحمدللہ اس میں بھی نہیں کچھ سر نہیں انگلی ہے. دیکھی نہیں تھی صحیح اچھا سے انگلی نہیں دیکھی تھی. اچھا چلیے خیر. یہ دیکھیے اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے، اس میں صرف لاسٹ کا آپ کو یاد رکھنا ہے. واو الف ہے تو ان سب کے لیے، تا ہے تا آپ کے لیے، تو ہے میرے لیے، تم ہے آپ سب کے لیے، نہ ہے ہم سب کے لیے. باقی سمعہ مطلب جس کو یاد ہو گیا، سمعہ مطلب اس نے سنا، تو باقی ٹیبل بس یہ لاسٹ میں بڑھاتے چلا جائے، یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں. ایزی ہے. اب چلیے فٹافٹ جواب دیجئے. حل سمعہ، بس جواب دیجئے. नाम समिया حل سمعوا، नाम समिया حل سمعت. समिया سمع نہیں ہے، نعم سمعت. سمیع حل سمعتم. नाम समिया ماشاء اللہ. اب القرآن اس میں لا دے رہے ہیں، اور قرآن پہ خاص طور سے دیکھیے کہ کہاں پر پیش اور کہاں پر زبر ہے نا. پیش آئے تو کیا ترجمہ ہو جائے گا فاعل کا، اور कुरान ने ہاں، اور جب زبر آئے گا تو مفعول ہو جائے گا قرآن آبجیکٹ کو قرآن کو. حل سمع القرآن، نعم سمع نام سمیع القرآن حل سمعوا القرآن، नाम समिया कुरान هل سمعت القرآن، نعم नाम समिया कुरान هل القرآن سمعتم القرآن. नाम समिया कुरान کیا ترجمہ ہوگا حل سمعت القرآن کا؟ نام ترجمہ سمیعت القرآن क्या ترجمہ तुमने ترجمہ कुरान को حل सुना سمعت القرآن. तुमने कुरान को सुना ماشاء اللہ. کیا تم نے قرآن کو میں سنا نے قرآن کو سنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. دیکھیے علیمہ ہے نا، علیمہ مطلب، اس نے जाना اور یہ کیا ہے آپ کا؟ ورب ہے ورک ورب ہے یہ کیا ہے؟ ہوم ورک کیا ہے یہ؟ ہوم ورک اب آپ بولے ہم تو اسکول جاتے ہی نہیں، ہم تو ہوم پہ ہی رہتے ہیں، تو ہم کہاں سے ہوم ورک کریں، ہمارے لیے سب برابر ہے. تو ہوم ورک سے مراد کلاس جب کے موبائل سے ہٹ جائیں علاوہ نا. لیکن بٹ یہاں پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. چلیے عالمہ مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، عالمہ مطلب اس نے، عالمہ مطلب اس نے جانا تو فوراً میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. عالمہ اس نے جانا، उसने जाना علموا ان سب نے جانا، उन सब ने जाना علمت آپ نے جانا، علمت میں نے جانا، मैंने जाना علمتم آپ سب نے جانا، आप सब ने जाना علمنا ہم سب نے جانا. हम सब ने जाना چلیے جلدی جلدی پھر سے. علمہ اس نے جانا، उसने जाना علموا ان سب نے جانا، उन सब ने जाना علمت آپ نے جانا، जाना علمت میں نے جانا، मैंने जाना علمتم آپ سب نے جانا، आप सब ने जाना علمنا ہم سب نے جانا. हम सब ने जाना الحمد للہ الحمد للہ. چلیے اب صرف میں عربی بولتا ہوں. علمہ
उसने जाना, علموا हम सबने जाना, علمت आपने जाना, علمت मैंने जाना, علمتم आपने जाना, علمنا हमने जाना अब बहुत गौर से मुझे देखते रहिए, मैं क्या हरकत कर रहा हूँ उस हरकत को देख के आप सब बरकत कीजिए। उसने जाना उसने जाना सबने जाना आपने जाना मैंने जाना सबने जाना علمنا नहीं علمتم तुम सबने जाना सबने जाना सबने जाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और फिर इसी तरह से आपका आमिला भी है, तो आमिला भी आइए प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना समझ में आ गया ना? आमिला मतलब अमल करना, आमिला मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत आसान है, कोई वो नहीं है। उसमें भी सेम है, बस इसको बस लास्ट वाले याद है। अच्छा चलिए, इसको आप अपने से करके आइए, सवालात कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन से ही तो सब समझ में आता है। 2 मिनट बचा है, क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। चलिए, तैयार है क्वेश्चन के लिए? चलिए देखिए स्क्रीन पे, समी अल्लाहु का माने बताइए। अल्लाह ने समी अल्लाह तर्जुमा कीजिए। समिअना हम सब कैसे पहचाना कि हम सब ने? ना लगा हुआ माशाअल्लाह। हल समिअतल कुरआन हल समिअतुमुल अज़ान क्या ABCD क्या? कद अलिमा, कद मतलब तहकीक, बिला शुबा। कद अलिमा उसने जाना उसने जाना व अमिला और उसने अमल व अमिला व अमिला काम किया और उसने काम किया। अमल का इसमें है ही नहीं। और उसने काम किया। काम किया अमिलना, वाहिद बताइए। वाहिद माशाल्लाह। हल आमिला हल आमिला आमिला नाम अमीन ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। उसकी क्लास लीजिए तजवीद की। उससे पहले एक बार मैं रुखसत हो से तो आप सबको थोड़ा एनर्जाइजर कर दूं, मतलब आप सबको थोड़ा सा एनर्जी दे दूं। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह हाथ रगड़िए, कहिए सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।